نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي ربنا لا تؤاخذنا ان نسينا واخطانا۔ حاضرین گرامی قدر، قرآن کا مطلوب انسان میں ہم آج سورہ لقمان کا ایک مقام پڑھ رہے ہیں۔ یہ آیات نمبر 12 تا 19 ہیں، اور اس میں ہم یہ دیکھیں گے کہ حضرت لقمان جو تھے انہوں نے اپنے صاحبزادے کو کیا نصیحت کی تھی۔ یہ ظاہر ہے کہ وہی مقامات ہیں جن میں اللہ تعالیٰ کی پسند ہمیں پتہ چل رہی ہے، ہمیں یہ معلوم ہو رہا ہے کہ کن چیزوں کو وہ اپنے بندوں میں دیکھنا چاہ رہے ہیں۔ تو اس مقام کو شامل کرنے کی وجہ یہ ہے کہ ایک تو یہ کہ اللہ تعالیٰ نے اسے ایک مطلوب رویے کے طور پر پیش کیا ہے، لیکن اس کی بڑی جو اہمیت ہے، بڑی سگنیفیکنس ہے، وہ یہ ہے کہ یہ جو لقمان تھے یہ کوئی پیغمبر نہیں تھے، یہ کوئی نبی نہیں تھے۔ ان کے پاس وہی ہدایت تھی جو کہ انسانی فطرت کے اندر ہوتی ہے، اور جو صالحین کی روایت ہے۔ اور جب ہم قرآن مجید کے اوپر اس کے دلائل کے اوپر بات کریں گے تو ایک دلیل پھر میں یہ بھی بیان کروں گا، اس کی تفصیل آپ کے سامنے رکھوں گا کہ قرآن مجید اپنی دعوت کو برحق ثابت کرنے کے لیے جو ایک استدلال کرتا ہے وہ یہ کرتا ہے کہ جو دعوت قرآن مجید پیش کر رہا ہے وہ تو ان معروفات کے مطابق ہے جو کہ صالحین کی روایت ہمیشہ سے رہی ہے، ہر دور میں رہی ہے۔ یہ انسانی فطرت کے عین مطابق ہے۔ انسانی معاشرے کے اندر جو چیز معروف رہی ہے، جن چیزوں کو اچھا سمجھا جاتا ہے، قرآن مجید تو انہی چیزوں کو اچھا بنا کے پیش کر رہا ہے، اور جن چیزوں کو برا سمجھا جاتا ہے تو قرآن مجید انہی کی برائی کو بیان کر رہا ہے۔ تو اس کے ثبوت میں اصل میں یہ جو ایک مقام ہے قرآن مجید نے پیش کیا ہے کہ ایک ایسا شخص جس کو خود تم بڑا آدمی مانتے ہو، جس کو تم حکیم مانتے ہو، جس کی تمہاری یہاں ایک عزت ہے، جس کی تعلیمات کے متعلق تمہارا خیال یہ ہے کہ یہ حکیمانہ تعلیم تھی، جس کی حیثیت تمہاری ہاں تمہاری تاریخ میں، تمہاری تہذیب میں، تمہاری ثقافت میں مسلم ہے، دیکھو اس کی تعلیم کیا تھی۔ تو اس حیثیت سے قرآن مجید نے اسے پیش کیا ہے۔ اور یہ کون تھے اس کے بارے میں چونکہ عرب کی جو تاریخ ہے وہ مدون اس طرح نہیں ہوئی ہے، تو شخصیات کا ریکارڈ تو موجود نہیں ہے، لیکن جو روایات ہم تک پہنچی ہیں اس سے معلوم ہوتا ہے کہ ایک نقطہ نظر یہ ہے کہ یہ حبشہ سے تعلق رکھنے والی کوئی شخصیت تھے، اور دوسری رائے جو میں زیادہ قرین قیاس مجھے محسوس ہوتی کہ یہ یمن کے جو عرب کا جنوبی حصہ ہے وہاں کے کسی قبیلے کے سردار تھے، اور بڑے ان کی عرب کی روایات میں، عرب کی شاعری میں ان کا ذکر آتا ہے، اور اس حیثیت میں آتا ہے کہ کوئی بڑے آدمی تھے اور ان کی ایک حیثیت مسلم تھی، تو محسوس ہی ہوتا ہے کہ یہ دوسری بات ہی کچھ ان کے متعلق ٹھیک ہے۔ یہ کس موقع پہ نصیحت کی گئی؟ یہ محسوس ہی ہوتا ہے کہ سردار تھے، تو جس وقت یہ دنیا سے رخصت ہو رہے تھے اور اپنے بیٹے کو سرداری کا منصب یہ سونپ کے جا رہے تھے، تو انہوں نے اس موقع پر اپنے بیٹے کو کچھ نصیحتیں کی تھیں۔ تو ان کی پھر حیثیت اور بھی بڑی اہم ہو جاتی ہے کہ معاشرے کے جو اہم طبقات ہوتے ہیں، معاشرے کی جو اشرافیہ ہوتی ہے، کسی اچھے معاشرے کی اشرافیہ جو ہوتی ہے، اس کے لوگ اپنے بچوں کو کس طرح کی نصیحتیں کرتے ہیں۔ اور اسی سے پھر یہ بات بھی ہم سمجھ سکتے ہیں، اور آگے یہ چیز آ بھی جائے گی، قرآن مجید نے بھی اس کو نمایاں کیا ہے کہ والدین کو اپنی اولاد کو پھر اس طرح نصیحت کرنی چاہیے، انہیں سمجھانا چاہیے۔ تو یہ میں اب آپ کے سامنے آیات پڑھنا شروع کرتا ہوں، اور ان کا ترجمہ اور پھر ان کی شرح و وضاحت بھی ہم دیکھیں گے۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے، وَلَقَدْ آتَيْنَا لُقْمَانَ الْحِكْمَةَ أَنِ اشْكُرْ لِلَّهِ وَمَنْ يَشْكُرْ فَإِنَّمَا يَشْكُرُ لِنَفْسِهِ وَمَنْ كَفَرَ فَإِنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ حَمِيدٌ۔ ہم نے لقمان کو حکمت عطا کی تھی کہ اللہ کا شکر کرو، اللہ کے شکر گزار رہو، اور جو کوئی شکر گزار رہے گا، جو کوئی شکر ادا کرے گا، تو وہ اپنے آپ کے لیے ہی شکر ادا کرتا ہے، یہ اس کے اپنے لیے ہی مفید ہے، اس کا فائدہ اسی کو ہوگا، اس لیے کہ جو پروردگار عالم ہے وہ تو بے نیاز ہے اور اپنی ذات میں آپ محمود ہے۔ یہ آیات کا سادہ ترجمہ ہے۔ بات یہاں پہ کیا بیان ہو رہی ہے؟ یہ بیان ہو رہی ہے کہ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ ہم نے لقمان کو حکمت عطا کی تھی۔ حکمت کیا ہے؟ حکمت اصل میں جو کچھ مادی محسوسات
مادی حقائق ہمیں نظر آ رہے ہوتے ہیں، جو ہمارے حواس کی گرفت میں آ رہے ہوتے ہیں، ان کے پیچھے جو اصل فلسفہ ہے، جو روح ہے، جو حکمت کار فرما ہے، جو حقیقت ہے ان کے پیچھے، اس حقیقت تک پہنچ جانا. چیزوں کے ظاہر کے پیچھے ایک باطن بھی ہوتا ہے، اس باطن تک پہنچ جانا یہ حکمت ہے. اور دیکھیے وہ کمال درجے کی حکمت ہے، یعنی پھر سب سے بڑی حکمت تک وہ پہنچے. سب سے بڑی حکمت کیا ہے؟ اس کو مجھے تھوڑا سمجھانا پڑے گا، اس لیے کہ یہ بات بڑی ہے. دیکھیے اس دنیا میں جب انسان آنکھ کھولتا ہے تو یہ دیکھتا ہے کہ دنیا ایک ماں کی طرح اپنی آغوش اس کے لیے پھیلائے ہوئے ہے. اس کائنات نے ایک دسترخوان ہے نعمتوں کا جو اس کے لیے بچھا رکھا ہے. ہم اس دنیا میں آنے سے پہلے کیا دیکھتے ہیں کہ اپنے ماں کے وجود ہی کے اندر ہم پرورش کے سارے اسباب پاتے ہیں. یعنی ہم وہاں پہ غذا بھی پا رہے ہوتے ہیں، ہماری پرورش بھی ہو رہی ہوتی ہے، ہماری حفاظت بھی ہو رہی ہوتی ہے، ہمارے اعضاء ہوا نمایاں ہو رہے ہوتے ہیں، بن رہے ہوتے ہیں، تشکیل پا رہے ہوتے ہیں. ہم ایک بدصورت اور قبیح وجود سے ایک خوبصورت اور دلکش وجود میں تبدیل ہو رہے ہوتے ہیں. پھر جب اس دنیا میں ہم آتے ہیں تو ہم یہ دیکھتے ہیں کہ ہمارا جسم کیا ہوتا ہے؟ ایک لوتھڑا ہوتا ہے. اس لوتھڑے کو بہرحال بڑھنے کے لیے، اس کو اپنی پرورش کے لیے، اس کو اپنی نگہداشت کے لیے غذا چاہیے، خوراک چاہیے. جو خوراک میں اور آپ کھاتے ہیں بچہ تو وہ نہیں کھا سکتا، نہ اس کے لیے ممکن ہوتا ہے، نہ اس کو دی جا سکتی ہے. تو اللہ تعالیٰ خصوصی اہتمام کرتے ہیں کہ اس کی ماں کے وجود کو ہی خوراک کا سرچشمہ بنا دیتے ہیں. یعنی اب دیکھیے ہوتا کیا ہے، خون، ہم جانتے ہیں انسانی جسم میں خون ہوتا ہے، جہاں پہ بھی آپ سوئی چبوئیں خون نکلے گا. خون دودھ میں تبدیل ہو جاتا ہے. یہ کیسا عجیب معجزہ ہے جو رونما ہو جاتا ہے. اور جب تک بچے کی ضرورت ہوتی ہے وہ خون دودھ میں تبدیل رہتا ہے، ضرورت ختم ہو جاتی ہے معاملہ ختم ہو جاتا ہے. کتنی حیرت انگیز بات ہے. ہم اس دنیا میں آتے ہیں، آپ دیکھیے کہ ہمیں سانس لینے کی ضرورت ہوتی ہے. ہم اس دنیا میں آنے سے پہلے ایک پانی کی دنیا میں ہوتے ہیں، ہم پانی میں گھوم رہے ہوتے ہیں. اس پانی سے نکلتے ہیں، جیسے ہی ہم اس دنیا میں تشریف لاتے ہیں اگلے لمحے میں ہمارا پورا وجود بدلتا ہے، اور وہ جو پانی میں وجود تیر رہا ہوتا ہے وہ حیرت انگیز طور پر سانس لینے لگتا ہے. اس نئی دنیا سے ایک لمحے کے اندر ایڈجسٹ کر جاتا ہے. یعنی کیسا عجیب معجزہ ہے سانس لینا. یعنی آپ غور کیجئے، ہم ماں کے پیٹ کے اندر تیر رہے ہوتے ہیں اور سانس نہیں لے رہے ہوتے ہیں. یہ تو سانس ہم اس دنیا میں آتے ہیں تب لیتے ہیں. تو بچہ جب روتا ہے تو اصل میں وہ سانس لینے کا پروسیس شروع کر رہا ہوتا ہے. اس رونے کی وجہ سے اس کے پھیپھڑے فلی فنکشنل ہو جاتے ہیں، کام کرنے لگتے ہیں. تو پہلا کام وہ کیا کرتا ہے؟ سانس لیتا ہے. سانس لیتا ہے. تو یہ حیرت انگیز طور پر کائنات پوری کی پوری اس کے موافق ہو جاتی ہے. پھر درجہ بدرجہ بچہ تھوڑا بڑا ہوتا ہے تو اس کو اپنی پرورش کے لیے، اپنی گروتھ کے لیے، اپنی بڑھوتری کے لیے اس سے ٹھوس غذا کی ضرورت ہوتی ہے. تو اس کے دانت نکل آتے ہیں حیرت انگیز طور پہ. اور کیجئے کتنی عجیب بات ہے، دانت نکل آتے ہیں، وہ غذا کو چبانے لگتا ہے. پھر دنیا کے اندر ساری زندگی بستر پہ تو نہیں پڑا رہ سکتا وہ، تو وہ نرم وجود، گوشت کا لوتھڑا جو ہے، اس کی ہڈیاں سخت ہونے لگتی ہیں. اب وہ چلنے لگتا ہے، وہ چیزوں کو پکڑنے لگتا ہے، وہ بھاگنے دوڑنے لگتا ہے. اور پھر انسان جوانی کو پہنچتا ہے، اپنے شباب کو پہنچتا ہے، تو پھر اس کے اندر کچھ تبدیلیاں آتی ہیں. اور وہ تبدیلیاں ایسی ہوتی ہیں کہ مرد اپنے پہلو سے اور عورتیں اپنے پہلو سے اس قابل ہو جاتے ہیں کہ پھر اسی سسٹم کو، وہ جس سسٹم سے گزر کے وہ اس دنیا میں آئے تھے، وہ نئی زندگیوں کو دنیا میں لانے کا سبب بن جاتے ہیں. یہ آٹومیٹکلی سب کچھ ہو رہا ہوتا ہے. یہ تو ایک پہلو ہے. یعنی یہ تو ہزار پہلو سے اگر میں گنوانا چاہوں. آپ غذا کو لے لیجئے، آپ پانی کو لے لیجئے. سمندر کا نمکیلا پانی کس طرح اللہ تعالیٰ اسے سٹور کر کے رکھتے ہیں، اور وہ پھر گیسوں کی شکل میں، بھاپ کی شکل میں اوپر اٹھتا ہے، اور پھر بادلوں کے ذریعے سے وہ ہوا اسے ہزاروں میل دور لے جاتی ہے. پھر وہ پانی برستا ہے، اور پھر وہ کبھی کنووں کی شکل میں، کبھی زمین کے اندر جا کر، کبھی دریاؤں کی شکل میں، کبھی پہاڑوں پر برف کی شکل میں سٹور ہو جاتا ہے، اور وہ پانی پھر ہم پیتے ہیں. تو ان گنت مثالیں میں اگر دینا چاہوں تو یقین کیجئے گھنٹوں گزر جائیں گے، اور اللہ تعالیٰ نے جو نعمتوں کے اہتمام کر رکھے ہیں وہ ختم نہیں ہوں گے. تو یہ کیا ہے؟ یہ مادی حقائق ہیں، یہ ہمارے حواس کی گرفت میں آنے والی چیزیں ہیں. ان کے پیچھے ایک حقیقت چھپی ہوئی ہے. وہ حقیقت کیا ہے؟ کہ بھئی یہ سب کچھ خود بخود نہیں ہو رہا. ایک کریم ہستی نے، ایک رحیم ہستی نے، ایک مہربان ہستی نے، 70 ماؤں سے بڑھ کر چاہنے والی ہستی نے یہ تمام کر رکھا. تو یہ حقیقت ہے جس تک حکیم لقمان پہنچے، مجھے اور آپ کو بھی پہنچنا چاہیے.
اور پہنچنے کے بعد پہلا جملہ زبان سے کیا نکلنا چاہیے؟ الحمدللہ رب العالمین، پروردگار تیرا شکریہ، تیری مہربانی، تیرا احسان۔ کوئی ہمارے ساتھ بھلائی کرتا ہے تو پہلا جملہ کیا زبان سے نکلتا ہے؟ تھینک یو، آپ کا شکریہ، آپ کی مہربانی۔ تو یہی بات ہے جو سمجھا رہے ہیں۔ تو آپ نے سمجھ لی، حکمت بھی سمجھ لی، حکمت کیا ہوتی ہے، اور آپ نے یہ بھی سمجھ لیا کہ حکمت کا پہلا ثمرہ، پہلا نتیجہ شکر کیوں نکلا؟ وہ اس لیے نکلا کہ محسن جو ہے پروردگار عالم ہے۔ اور پھر اللہ تعالیٰ یہ واضح کر رہے ہیں کہ کسی کو یہ خیال نہ ہو کہ بھئی اللہ تعالیٰ اپنا شکریہ کیوں ادا کروا رہے ہیں، کون شکریہ ادا کروا رہے ہیں؟ گرچہ یہ ساری حکمت تو واضح کر دی نا میں نے، شکریہ اخلاقی تقاضا ہے تو اس کو واضح کر رہے ہیں، نہیں اخلاقی تقاضا نہیں ہے یہ، اس کے کچھ مادی ثمرات بھی نکلیں گے۔ تو وہ کہتے ہیں کہ جو ومن یشکر، جو شکر ادا کرتا ہے، فإنما یشکر لنفسہ، وہ اپنے فائدے کے لیے کرتا ہے، اپنے لیے ہی کر رہا ہے۔ کیوں اپنے لیے کر رہا ہے؟ اس لیے کہ شکر گزاری کے اس رویے کے نتائج پھر دنیا میں بھی نکلتے ہیں اور آخرت میں تو نکلنے ہیں۔ دنیا میں بھی قرآن نے واضح کر دیا، لئن شکرتم لازیدنکم، اگر تم شکر ادا کرو گے تو میں تمہاری نعمتیں بڑھاؤں گا، اور کفر کرو گے تو پھر اس کا بھی کچھ نتیجہ ہے۔ اور یہاں پہ بھی بیان ہو گیا کہ اگر کفر کرو گے، ومن کفر فإن اللہ غنی حمید، تو پھر یہ اللہ محتاج نہیں ہے تمہاری شکر گزاری کا، اس سے تمہاری کوئی پرواہ نہیں ہے، اس کے کوئی معاملات چلنے بند نہیں ہو جائیں گے، کچھ نہیں ہوگا اللہ تعالیٰ کو، وہ اپنی ذات میں محمود ہے، یعنی وہ بے پرواہ، اس سے تمہاری کوئی ضرورت نہیں ہے۔ بڑے خوبصورت دو کمال کے یہ لفظ ہیں۔ غنی مطلب کیا ہے؟ اس سے تمہاری کوئی ضرورت نہیں ہے، وہ بے نیاز ہے۔ آپ اللہ تعالیٰ کا کوئی، آپ اس کے ملازم نہیں ہیں کہ باس اگر کوئی کام کراتا ہے، تنخواہ دیتا ہے، اور ملازمین اگر ہڑتال پہ چلے جائیں تو باس کا کام بند ہو جائے گا۔ اللہ تعالیٰ کا کوئی کام بند نہیں ہوگا میرے آپ کے بغیر، کوئی کام بند نہیں ہوگا۔ نقصان کس کا ہوگا؟ ہمارا ہوگا۔ وہ بے نیاز ہے، اور وہ کیا ہے؟ حمید ہے۔ مطلب کیا؟ کہ اسے میرے اور آپ کے شکریہ کی کوئی ضرورت نہیں ہے، وہ اپنی ذات میں محمود ہے، اسے پتہ ہے وہ کتنا خوبصورت ہے، وہ اپنی ذات میں خود اپنی تعریف کرنے کے لیے بہت ہے، اسے اپنی ذات کا بہت اچھی طرح شعور ہے، کسی کو بتانے کی ضرورت نہیں ہے کہ اللہ میاں آپ کتنے اچھے ہیں، اسے پتہ ہے وہ کتنا اچھا ہے۔ اس کی عزت میں کوئی اضافہ نہیں ہو جائے گا اگر ہم شکر ادا کریں گے، اور اگر ہم شکر ادا نہیں کریں گے اس کی عزت میں کوئی کمی نہیں ہو جائے گی۔ تو یہ غنی کیا بتا رہا ہے؟ کہ وہ محتاج نہیں ہے، اس کا کام نہیں اٹکا ہوا مجھ سے آپ سے، میں آپ ہڑتال کر دیں گے تو اس کی کوئی فیکٹری بند نہیں ہونے گی، اچھا ساری مخلوقات بھی کر دیں تب بھی بند نہیں ہونے گی، فرشتے بھی چلے جائیں، آسمان و زمین میں جو کچھ ہے سب اسٹرائک پہ چلے جائیں، اسے کچھ نہیں ہونا۔ وہ غنی ہے، وہ ایسا غنی ہے، اور وہ اپنی ذات میں محمود ہے۔ یعنی تعریف کا دوسرا فائدہ بھی ہو سکتا ہے نا، اللہ تعالیٰ کو خوشی ہوتی ہے، وہ کہتا ہے میں اپنی ذات میں محمود ہوں، میں اپنی تعریف کرنے کے لیے کافی ہوں، مجھے تمہاری پرواہ نہیں ہے، تم تھے بھی نہیں میں تب سے ہوں، اور تم نہیں ہوگے میں تب بھی ہوں گا، تو مجھے تمہاری ضرورت نہیں ہے۔ یہ جو تم شکر کرو گے اس کا تمہیں فائدہ، فائدہ کیا ہے؟ آخرت کی ابدی بادشاہی اور جنت۔ دیکھیے بدلہ اسی انسان کا ہے جس نے اس دنیا کی جہنم میں، یہ دنیا اصل میں اپنی یہ کائنات اپنی نوعیت کے اعتبار سے جہنم ہے، یعنی اس زمین کو مائنس کر دیجیے آپ تو اس کے بعد ہر جگہ صرف جہنم ہی موجود ہے۔ یہ جو سورج ہے جس کا ٹیمپریچر کروڑوں ڈگری ہے، یہ جہنم ہے۔ جہنم کیا ہوتی ہے؟ اسی کا تو نام ہے۔ یہ جو ستارے ہیں یہ کیا ہیں؟ آگ کے گولے ہیں۔ یہ جو خلا ہے یہ کیا ہے؟ یہ بھوک کا نام ہے، یہ پیاس کا نام ہے۔ یہاں ہوا بھی نہیں ہوتی، یہ کھانا بھی نہیں ہوتا، یہاں پانی بھی نہیں ہوتی، ایسی ٹھنڈ ہوتی ہے کہ آدمی ٹٹر کے مر جائے، سانس نہیں لے سکتے۔ یہ سب جہنم ہے، اس زمین کے علاوہ سب کچھ جہنم ہے۔ اس جہنم میں اللہ تعالیٰ نے ایک جنت بنا رکھی ہے، اس میں مجھے آپ کو امتحان کے لیے بسایا ہے، اور امتحان یہی ہے کہ بن دیکھے اسے پہچان کے اس کا شکر ادا کرتے ہو یا نہیں کرتے۔ تو اگر کر لیا تو دنیا میں بھی وہ بڑھائی آپ میں کی نعمتوں میں اضافہ کریں گے، بڑھائیں گے، اور آخرت میں تو جنت کے اعلیٰ ترین درجات کے آپ حقدار ہوں گے۔ تو یہ اہم ترین بات تھی، اس لیے اس کی تفصیلی میں نے وضاحت کی ہے، کیوں شکر گزاری کی اتنی اہمیت ہے، کیوں بندگی کی اتنی اہمیت ہے۔ اچھا اب آگے چلتے ہیں۔ آگے اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں کہ وَإِذْ قَالَ لُقْمَانُ لِابْنِهِ وَهُوَ يَعِظُهُ، اور یاد کرو جب لقمان نے اپنے بیٹے سے کہا اور وہ اسے نصیحت کر رہا تھا، وہ اسے سمجھا رہا تھا۔ یہ اصل میں وہ لفظ ہے جو اللہ تعالیٰ نے یہ اضافہ کیا ہے نا، وَهُوَ يَعِظُهُ، یہ توجہ یہ دلا رہا ہے کہ یہ جو واعظ کا کام ہے، سمجھانے کا کام ہے، نصیحت کا کام ہے، مجھے آپ کو اپنی اولاد کے ساتھ بھی کرنا چاہیے، اہتمام کے ساتھ کرنے کا کام ہے، اور اپنے اہل خانہ کے ساتھ کرنا چاہیے۔
ہمیں خود اس پہ توجہ دینی چاہیے، اس کو مسئلہ بنانا چاہیے کہ گھر والوں کو بھی ہمیں سمجھانا ہے۔ میں بتا بھی چکا ہوں کئی موقع پہ شاید کہ میں اپنے گھر میں بھی ایک درس دیتا ہوں اپنے گھر والوں کو بٹھا کے، یعنی آپ لوگ ہی نہیں، میرے اصل مخاطب تو وہی ہیں، تو آپ لوگوں کو بھی یہ کام کرنا چاہیے۔ ضروری نہیں کہ آپ بھی تقریر کرنے لگیں، اللہ نے صلاحیت دی ہے تو یہ کام بھی کریں، اچھی باتیں بتا دیا کریں، کچھ نہیں تو یہی باتیں سنا دیا کریں، یہ کرنے کا کام ہے، یہ کرنا چاہیے۔ وَإِذْ قَالَ لُقْمَانُ لِابْنِهِ، اور جب یاد کرو لقمان نے اپنے بیٹے سے کہا وَهُوَ يَعِظُهُ، اور وہ اسے نصیحت کر رہا تھا، یعنی اہتمام کے ساتھ یہ معاملہ کیا تھا۔ تو نصیحت کہاں سے شروع کی؟ یا بنیا، میرے بیٹے، میرے پیارے بیٹے، لا تشرک باللہ، دیکھو اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ کرنا، ان الشرک لظلم عظیم، شرک بہت بڑا ظلم ہے۔ یعنی انہوں نے اب جو نصیحت شروع کی ہے وہ یہاں سے کی ہے کہ میرے بیٹے، کیونکہ دیکھیے زمانہ قدیم میں سب جگہ شرک پھیلا ہوا تھا، تو ایک پاکستانی معاشرے کے اندر آپ رہ رہے ہیں، یہاں پہ شرک کے اتنے آثار نہیں ہیں، لیکن آپ فرض کر لیں ہندوستان میں رہ رہے ہیں جہاں پر ہر جگہ شرک کے آثار ہیں، تو فطری طور پہ آپ نصیحت پر یہیں سے شروع کریں گے، بیٹا شرک کے قریب بھی مت جانا۔ تو یہ خاص اس پس منظر میں ہے، لیکن ویسے بھی ہمیں اپنے بچوں کو یہیں سے شروع کرنا چاہیے، اللہ سے ہی متعارف کرانا چاہیے، اس کی نعمتوں کے بارے میں، اس کے احسانات کے بارے میں، اور یہ توجہ دلانی چاہیے کہ میرے بچے، میرے بچوں، اللہ کی عبادت کیا کرو، اس کے ساتھ کسی کو شریک مت کیا کرو۔ تو یہ اللہ تعالیٰ نے یہاں پہ یہ بات چونکہ بار بار زیر بحث آ چکی ہے، یہاں پر ایک چیز بس نمایاں یہ کرنی مقصود ہے، ان الشرک لظلم عظیم، شرک بہت بڑا ظلم ہے۔ کیوں ظلم کہا گیا ہے؟ اس لیے کہا گیا ہے کہ اللہ کا یہ حق ہے اس کو ایک مانا جائے، یہ اس کا حق ہے۔ تو جس وقت یہ حق نہیں دیا جائے گا تو یہ کیا ہوگا؟ ظلم ہوگا۔ ظلم کی تعریف ہی یہی ہے، اور عدل کی تعریف ہم پڑھ چکے ہیں کہ عدل کیا ہے؟ حقدار کو حق دینا۔ ظلم کیا ہے؟ کہ جس کا جو حق بنتا ہے وہ نہ دیا جائے۔ تو سب سے بڑا ظلم یہ ہے کہ اللہ پروردگار جس نے سب کچھ ہمیں دیا ہے، ہم اس کی عبادت کرنے کے بجائے دوسروں کی عبادت کریں اور اس کے ساتھ کسی کو شریک کریں، اس کی بندگی میں، اس کی ذات میں، اس کی صفات میں، اس کے اختیارات میں۔ تو یہیں سے انہوں نے نصیحت شروع کی ہے۔ قرآن مجید نے اور بھی کئی مقامات پر شرک کی شناخت اسی طریقے سے بیان کی ہے۔ ایک جگہ اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں سورہ نساء میں 2 جگہ ایک ہی بات کہتے ہیں، ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء، اللہ تعالیٰ بس اسی بات کو معاف نہیں کریں گے کہ ان کے ساتھ شرک کیا جائے، اس کے علاوہ وہ جس گناہ کو چاہیں گے اور جس شخص کے لیے چاہیں گے معاف کر دیں گے۔ تو شرک ایک ایسی چیز ہے جس کی معافی کا کوئی امکان نہیں ہے۔ اچھا، یہ اب جو اگلی آیت ہے جملہ تضمین کے جملے، یعنی اب یہ حضرت لقمان کا کلام نہیں ہے، یہ اللہ تعالیٰ نے اپنی طرف سے ڈالا۔ اور اب آپ دیکھیے یہ اللہ تعالیٰ کی جو کمال شخصیت ہے، شخصیت کی عکاسی ہوتی ہے نا باتوں سے، یعنی حضرت لقمان نے اللہ تعالیٰ کے بارے میں نصیحت کی، اپنے بارے میں کچھ نہیں کہا کہ میرے بھی کچھ حقوق ہیں۔ یہ ازراہ انکساری کچھ اس وقت شاید اس موقع پہ نہ کہا ہو، لیکن اللہ تعالیٰ کتنے قدردان ہیں کہ میرے بندے نے میرے بارے میں کہا تو انہوں نے سلسلہ کلام روکا۔ اب وہ بتا رہے ہیں کہ نہیں، ماں باپ کے بھی کچھ حقوق ہوتے ہیں، ٹھہرو سن لو۔ تو اب دیکھیے یہ تضمین کی آیات ہیں، اللہ تعالیٰ بھی کہہ رہا ہے، یہ حکیم لقمان کی نصیحت کا حصہ نہیں ہے۔ وہ کہتے ہیں وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ، ہم نے انسان کو یہ نصیحت کی ہے، یہ کیا نصیحت کی ہے؟ کہ والدین کے ساتھ حسن سلوک کریں۔ ہم نے یہ نصیحت کی، اس موقع پہ خاص طور پہ توجہ دلا رہے ہیں، کیونکہ یہ ہے اب وہ حقوق بتا رہے ہیں کہ کیا کیا ہے، تمہارے والدین کی کیا خدمات ہیں، اور خاص طور پر تمہاری ماں کی۔ حملتہ امہ وہنا علی وہن وفصالہ فی عامین ان اشکر لی ولوالدیک الی المصیر۔ وہ کہتے ہیں کہ دیکھو اس کی ماں نے اسے دکھ پر دکھ جھیل کے، تکلیف پہ تکلیف اٹھا کے اسے اپنے پیٹ میں رکھا، ٹھیک ہے، پیٹ میں رکھا، اور پھر یہ بھی سب جانتے ہیں جب پیٹ میں رکھا تو دکھ جھیل کے ہی اسے جنا دی۔ یہاں تو یہ بات بیان نہیں ہوئی ہے، یہاں مقدر ہے، دوسری جگہ پہ اللہ نے کھولا بھی ہے اس بات کو۔ اور پھر 2 برس کے اندر عام طور پر دودھ جو ہوتا ہے، دودھ چھڑانے کا عمل ہوا۔ تو وہی کہتے ہیں کہ یہ ہے والدین، یہ ہے ماں، یہ ہے باپ۔ تقاضا کیا ہے؟ کہ میرا بھی شکریہ ادا کرو اور اپنے والدین کا بھی شکریہ ادا کرو۔ کیوں شکریہ ادا کرو؟ کہ تمہیں میرے پاس الی المصیر، میرے پاس لوٹ کے آنا ہے، اور جب آؤ گے
جب آؤ گے تو میں پوچھوں گا. یعنی بیان تو نہیں ہوئی یہ بات یہاں پہ، لیکن اس کا حوالہ دینے کا مقصد یہ ہے کہ میرے پاس آؤ گے تو میں پوچھوں گا، سوال کروں گا. تو یہ چیز کیا ہے؟ یہ اصل میں ماں باپ کی عظمت ہے. اور یہاں پر خاص طور پہ اللہ تعالیٰ نے ماں کو بہت نمایاں کیا، بلکہ ماں ہی کو نمایاں کیا. کیوں نمایاں کیا؟ ایک تو دیکھیے اس کی خدمات زیادہ ہیں، اس میں کوئی شک ہی نہیں ہے. باپ پیٹ میں نہیں رکھتا، باپ جنتا بھی نہیں ہے، باپ دودھ بھی نہیں پلاتا. باپ بے شک بڑی محنت کرتا ہے، مال کماتا ہے، بہت کم اپنے اوپر خرچ کرتا ہے، زیادہ تر وہ اپنے بیوی بچوں کے اوپر خرچ کر دیتا ہے. لیکن ماں چونکہ 3 اضافی کام کر رہی ہوتی ہے، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر اس کو بیان کیا ہے کہ ماں کا حق 3 گنا زیادہ ہے، وہ انہی 3 کاموں کی وجہ سے. یعنی ماں پیٹ میں رکھتی ہے تکلیف اٹھا کے، یہ کوئی آسان کام نہیں ہوتا. میں تو اسے اکثر بیان کرتا ہوں کہ اولاد کیا ہوتی ہے، ایک بیماری ہوتی ہے جو ماں کو لگ جاتی ہے 9 مہینے تک. ماں اس بیماری کو خوشی خوشی سہتی ہے. پھر پیدائش کا عمل بہت تکلیف دہ ہوتا ہے، وہ اس کو بھی برداشت کرتی ہے. اور پھر یہ جو دودھ پلانا ہے، یہ کوئی آسان کام نہیں ہوتا. یعنی بچہ سونا نہیں دیتا بعض اوقات، اسے تو بھوک لگے گی اور 2 گھنٹے بعد بھی لگے گی، تو وہ سوتے میں سے اٹھا دیتا ہے. نہ آپ نیند لے سکتے ہیں، نہ سکون ہو سکتا ہے آپ کو. ہر وقت آپ کی توجہ اسی کے اوپر رہے گی کہ بچہ بھوکا نہ رہے. تو یہ کیا ہے؟ یہ ماں کی بہت بڑی خدمت ہے. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی طرف توجہ دلائی ہے کہ پھر ماں کا حق 3 گنا ہے. اور پھر عام طور پہ ہوتا بھی یہی ہے، ماں صنف نازک بھی ہے، کمزور بھی ہے، دل بھی چھوٹا ہوتا ہے ماؤں کا. ظاہر بات ہے معاشی طور پہ بھی وہ ڈیپینڈنٹ ہوتی ہیں. باپ بالعموم مرد پہلے مر جاتے ہیں جرائم میں، حادثات میں. ان کی جو فطری طور پہ عمر ہوتی ہے وہ بھی کم ہوتی ہے، کم جیتے ہیں. تو ماں عام طور پہ باقی رہ جاتی ہے. اس کے برعکس بھی ہوتا ہے، عام طور پہ مائیں باقی بچتی ہیں. تو یہ سارے پہلوؤں سے توجہ دلائی ہے کہ ماں کا زیادہ خیال کرو. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اس کی طرف توجہ دلائی ہے. دونوں کا ہی بہت حق ہے. یعنی ماں کے قدموں تلے جنت ہے، تو باپ کے بارے میں بھی یہ کہا گیا جنت کا دروازہ ہے، لیکن ماں کا بہرحال حق بہت زیادہ ہے. اور اس کو جن لوگوں کو ملی ہے ماں، ان کا نصیب ہے، خوش نصیب ہے وہ. استثناء کیا ہے؟ استثناء کیا ہے؟ وہ یہ ہے کہ جو اس دور میں عرب میں ہو رہا تھا، وَإِن جَاهَدَاكَ عَلَىٰ أَن تُشْرِكَ بِي مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ علم، کہ اگر وہ تجھے مجبور کریں کہ اس بات پہ کہ میرے ساتھ کسی کو شریک کرو اور جس کا تمہیں کوئی علم نہیں ہے، کوئی دلیل نہیں ہے. مطلب کیا؟ علم نہیں ہے، کوئی دلیل نہیں ہے جس کے حق میں، شرک کے حق میں کوئی دلیل نہیں ہے. تو پھر اللہ تعالیٰ کیا کہتے ہیں؟ فَلَا تُطِعْهُمَا، پھر ان کی بات نہ ماننا، پھر ان کی بات نہ ماننا. وَصَاحِبْهُمَا فِي الدُّنْيَا مَعْرُوفًا، ہاں دنیا میں ان کے ساتھ اچھے طریقے سے، بھلے طریقے سے معاملہ کرتے رہنا. یعنی معاملہ اپنا غلط نہیں کرنا، معاملہ ٹھیک رکھنا، لیکن والدین کی بات پھر نہیں ماننی. اس معاملے میں آپ کو اسٹینڈ لے لینا ہے. اور یہ قرآن نے توجہ دلائی ہے. اور اسی طریقے سے باقی معاملات میں بھی یہ ہے کہ اگر وہ کسی ظلم کی طرف، مسلمہ برائی کی طرف بلا رہے ہیں، تو پھر والدین کے خلاف بھی ہمیں اسٹینڈ لینا چاہیے. لیکن یہ مسلمہ برائی ہونی چاہیے. عام طور پر بالعموم والدین اس طرح نہیں کرتے، لیکن گھروں میں ہوتا ہے جب جھگڑے ہوتے ہیں تو والدین بارہا یہ کرتے ہیں. ایک مثال ہے کہ بہوؤں کے خلاف بڑے سخت اسٹیپ لیتے ہیں اور معاملہ بعض اوقات ظلم و زیادتی کی طرف چلا جاتا ہے. تو اس وقت پھر انسان کو اسٹینڈ لینا چاہیے. اور بھی 10 شکلیں ہو سکتی ہیں، میں نے تو ایک عام جو ہماری مثال دی ہوتا ہے اس کی ایک مثال دی. ظلم میں ساتھ نہیں دینا چاہیے. یہ جو ہمارے یہ کہا جاتا ہے کہ بیوی کو طلاق دے دو، ماں باپ کہیں تو دے دینی چاہیے، کم سے کم قرآن مجید اس طرح کی کوئی بات تائید نہیں کرتا. تو یہ ہمیں سمجھ لینا چاہیے کہ ماں باپ کا حق سر آنکھوں پہ، خدمت اسی طرح رہے گی، حسن سلوک ویسا ہی رہے گا، لیکن گناہ اور شرک ان جیسے کاموں میں والدین کی پیروی نہیں کی جا سکتی. پیروی کس کی کرنی ہے؟ وَاتَّبِعْ سَبِيلَ مَنْ أَنَابَ إِلَيَّ، پیروی انہی لوگوں کی کرنی ہے جنہوں نے میری طرف رجوع کیا ہے. ثُمَّ إِلَيَّ مَرْجِعُكُمْ، کیوں؟ کیونکہ پھر تمہیں لوٹ کے میرے پاس ہی آنا ہے، تمہارا لوٹنا میری ہی طرف ہے. فَأُنَبِّئُكُمْ، تو پھر میں تب تمہیں بتلا دوں گا، بِمَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ، جو تم کرتے رہے، جو تم دنیا میں کرتے رہے سب بتا دوں گا تمہیں. مطلب کیا ہے کہ تمہیں میرے حضور پیش ہونا ہے اور وہاں پہ سارے اعمال تمہارے ظاہر ہو جائیں گے. تو اس اعمال صرف ظاہر ہی نہیں ہوں گے، ان کا نتائج بھی نکلیں گے. اور وہاں پر برے نتائج نکلیں گے ان لوگوں کے لیے جنہوں نے برے اعمال کیے ہیں. اور وہاں پہ اگر نامہ اعمال میں ظلم ہے، نامہ اعمال میں اگر گناہ ہے، نامہ اعمال میں اگر شرک ہے، تو پھر جہنم مقدر ہوگی. تو انسان کو اللہ تعالیٰ نے توجہ دلائی ہے کہ لوٹنا میرے پاس ہی ہے تمہیں،
آؤ گے میرے پاس، ماں باپ کے پاس نہیں لوٹنا. ماں باپ کو بھی میرے پاس آنا ہے، تمہیں بھی میرے پاس آنا ہے، تو میں تمہیں بتا دوں گا تم کیا کرتے رہے، اور جو کرتے رہے پھر اس کے نتائج بھی تمہیں بھگتنے ہوں گے. تو رجوع کس کی طرف کرنا ہے، پیروی کس کی کرنی ہے، بات کس کی ماننی ہے؟ اصلاً تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اشارہ انہی کی طرف ہے، اور صحابہ کرام کہ جو ان کی پیروی کر رہے تھے دین توحید کی طرف بلانے والے لوگوں کی، جو صحیح عقیدے پہ کھڑے ہوئے، صحیح عمل کے اوپر کھڑے ہوئے ہیں. پیروی انہی کی کرنی ہے آپ اگر پیروی کرنی ہے. اچھا، یہاں سے یہ اب آگے معاملہ چلتا ہے، تضمین کی آیات ختم ہو گئی یہاں پر، اب سلسلہ کلام ان کی نصیحت کی طرف واپس لوٹ کے آ گیا. وہ اپنے بیٹے کو کہتے ہیں یا بنیا، میرے بیٹے، اور بڑی کمال کی آیت ہے. وہ کہتے ہیں یا بنیا، میرے بیٹے، انہا ان تقوم مثقال حبۃ من خردل فتکن فی صخرۃ او فی السماوات او فی الارض یأتی بها اللہ، یأتی بها اللہ ان اللہ لطیف خبیر. میرے بیٹے دیکھو، اگر رائی کے دانے کے برابر بھی کوئی چیز ہے، کوئی عمل ہے، اور وہ کسی گھاٹی میں کیا ہو، تم نے کسی چٹان پہ ہو، آسمانوں میں ہو، زمین پہ کہیں ہو، کہیں بھی ہو، اللہ لے آئے گا اسے. کب لائے گا؟ روز قیامت. کیوں؟ اللہ تعالیٰ بہت باریک بین ہے اور ہر چیز کی خبر رکھتا ہے. یعنی باریک بین کا مطلب یہ تم کچھ بھی کرو، کہیں بھی کرو، اس کی نگاہ سے پوشیدہ نہیں رہ سکتا، اور ہر چیز کی اس کو اطلاع ملتی ہے، اس کو خبر رہتی ہے، دیکھ بھی رہا ہے، اس تک رپورٹس بھی پہنچ رہی ہیں. تو سب کچھ میں تو توجہ دلاتا ہوں کہ قرآن مجید نے تو صرف اتنی بات کہی تھی اس زمانے کے لوگوں کے حوالے سے کہ وہ لکھتے ہیں، کرامن کاتبین لکھ رہے ہیں، لیکن اس زمانے کے لوگوں کے اعتبار سے اگر قرآن مجید آج نازل ہوتا تو اللہ تعالیٰ یہ سمجھاتے لوگوں کو کہ تمہاری ویڈیو بھی بنتی ہے، آڈیو بھی ریکارڈ ہو رہی ہے. جس طریقے سے ہم بناتے ہیں اپنی ویڈیو، جس طریقے سے ہم ریکارڈ کرتے ہیں، آڈیو ریکارڈ کرتے ہیں، ویڈیو ریکارڈ کرتے ہیں، تو سب کچھ ہو رہا ہے. اور اللہ تعالیٰ پوری فلم چلا دیں گے ہماری قیامت کے دن، جو کچھ بھی ہم نے کیا. اور کیوں؟ اس لیے کہ کہیں پہ بھی چھپ کے کریں، آپ آسمان میں کہیں بھاگ جائیں، زمین میں کہیں چھپ کے کریں، تو اللہ سے کوئی پوشیدہ نہیں. یہ ہے کیا چیز اصل میں؟ یہ احساس کیا ہے؟ خدا کے علم سے یہ ڈرتے رہنا ہے، یہ اصل میں کیا ہے؟ یہ تقوی کی اساس ہے. یہ خلوت اور جلوت میں، تنہائی اور مجلس میں، یہ محفل میں اور اکیلے پن کے اندر، یہی چیز ہے جو انسان کو محتاط رکھتی ہے. اور اسی بنیاد پر انسان اپنے رویے کو ٹھیک رکھتا ہے کہ اللہ ہے، وہ دیکھ رہا ہے، اس سے خبر ہے. وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ. رائی کے دانے کے برابر بھی کوئی چیز ہے، ذرہ برابر بھی کوئی چیز ہے، تو قیامت کے دن دیکھ کے رہو گے، نیکی ہو تب بھی اور برائی ہے تب بھی. تو یہ چیز پھر انسان کو اصل میں متقی یہ چیز بناتی ہے. کچھ بھی نہیں چھپ رہا، سب اوپن کر دیا جائے گا. اور اگر غلطی ہو جائے تو پھر یہی چیز ہے جو توبہ کی طرف لے کے آتی ہے. پروردگار معاف کر دیجیے، غلطی ہو گئی، کمزور ہوں، گناہ گار ہوں، یعنی ہم سب انسان ہیں، کوتاہیاں ہم سب سے ہوتی ہیں. لیکن آدمی میں رجوع کا جذبہ پھر یہاں سے پیدا ہوتا ہے کہ جذبات میں آ کے ہو تو گیا معاملہ، لیکن بہرحال اللہ تعالیٰ موجود ہے. پھر وہ کہتے ہیں یا بنیا، میرے بیٹے، اقیم الصلاۃ، نماز قائم کرو. اب یہ وہ سمجھا رہے ہیں کہ شکر گزاری کے کیا تقاضے ہیں، اور اللہ کے علم سے ڈرتے رہنے کے اور تقوی میں جینے کے کیا تقاضے، پازیٹو تقاضے کیا ہیں. سب سے پہلی چیز نماز قائم کرو. نماز کیا ہے؟ یہ بندگی کی زندگی ہے، یعنی یہ خدا کو یاد رکھنے کا عمل ہے. اصل مطالبہ تو یہ نا ذکر کثیر، اور ہم تو یہ جانتے ہیں، یہ بات ابھی تفصیل سے ڈسکس کی ہے کہ شکر گزاری، کس درجے کی شکر گزاری ہمیں کرنی چاہیے، جس کا مطالبہ ہے کہ ساری دنیا کی نعمتیں، ادھر ہم دنیا میں آتے نہیں ہیں، نعمتوں کے انبار تیار ہوتے ہیں. تو حق تو یہ ہے کہ ہر لمحہ ہم سجدے میں پڑے رہیں، لیکن ظاہر ہے کہ یہ نہیں کر سکتے. تو اللہ تعالیٰ نے کیا آسانی کی ہے کہ ہمارے لیے کچھ پہر مقرر کر دیے ہیں نمازوں کے. اب آپ دیکھیے کہ یہ جتنے بھی نمازیں ہیں، یہ اصل میں کیا ہیں؟ ہر پہر کے اوپر ایک نماز ہے. فجر ایک پہر ہے، پہلا پہر ہے. ظہر جسے اردو میں ہم کہتے ہیں دوپہر، دوسرا پہر ہے. عصر تیسرا پہر ہے، سپہر جسے ہم کہتے ہیں. مغرب چوتھا پہر ہے. 4 پہر یہ ہو گئے، عشاء 5واں پہر ہے، اور پھر 3 پہر ہمارے سونے اور آرام کرنے. ہر پہر کے اوپر اللہ تعالیٰ نے ایک نماز رکھ دی ہے،
دن میں 8 پہر ہوتے ہیں. زمانہ قدیم میں لوگ اصل میں ایسے حساب رکھتے تھے پہروں کے اندر. یہ صبح ہے، دوپہر ہے، سپہر ہے. 4 حصے دن کے کر دیے تھے، 4 حصے رات کے. 3 حصے لوگ سوتے تھے اور 5 حصے میں عام طور پر جاگتے تھے. تو یہ تقسیم آج بھی ہے. تو اللہ تعالیٰ نے ہر پہر کے اوپر اپنی یاد کا ایک اہتمام کر دیا. تو لوگ سوال کرتے ہیں نا، یہ کیوں نمازیں 5 فرض کی؟ اس کی حکمت مصلحت میں نے آپ کے سامنے اس وقت رکھ دی ہے. نماز یہ کام کر رہی ہوتی ہے کہ شکر تو ہر لمحے میں ہونا چاہیے، میں نے ہر پہر پہ رکھ دیا. یاد تو ہر لمحے میں ہونی چاہیے، میں نے ہر پہر پہ رکھ دی. تو یہ اللہ تعالیٰ نے اہتمام کیا. پھر دوسری بات وہ توجہ دلاتے ہیں، وامر بالمعروف ونہا عن المنکر، کہ اگلا کام کیا ہے؟ نیکی کا حکم دو اور برائی سے روکو. یہ خاص طور پر چونکہ وہ سرداری کے منصب پہ تھے تو ان کی تو خصوصی ذمہ داری ہوتی ہے. جو لیڈرز ہوتے ہیں عام لوگوں کے لیے بھی قرآن یہ تقاضا بیان کرتا ہے، تواصب بالحق تواصب بالصبر کے عنوان سے، کہ اگر کوئی خیر و شر کا معاملہ ہے، معروف و منکر کا معاملہ ہے، یعنی معروف و منکر، خیر و شر اور حق و باطل کا معاملہ ہے. الفاظ قرآن نے یہ استعمال کیے، تواصب بالحق، امر بالمعروف و نہی عن المنکر. یہ مسلمات ہوتے ہیں، یہ مسلمہ برائیاں ہوتی ہیں، کوئی اجتہادی معاملہ نہیں ہوتا. یعنی ایسی برائی جس کا برا ہونا سب کو معلوم ہے. ظلم ہو رہا ہے، صراحت کے ساتھ نظر آ رہا ہے ظلم ہو رہا ہے. تو کیسے کوئی خاموش رہ سکتا ہے؟ بتانا پڑے گا، یہ آپ غلط کر رہے ہیں، رکیں، سمجھانا پڑے گا. اجتہادی معاملات نہیں ہیں، اس میں شریعت بھی شامل نہیں. یعنی اس کی اپنی اہمیت ہے، اس کی طرف بھی توجہ دلانی چاہیے، اس کی طرف بھی بلانا چاہیے. یہ اصل میں فطرت کے مسلمات ہیں، فطرت کے مسلمات ہیں. اور ظاہر ہے کہ مسلم معاشرے میں اس شریعت شامل ہو جاتی ہے کہ جو اللہ کا حکم ہے وہ سب کے نزدیک مسلم ہے. جہاں سبھی لوگ اس بات کو مان رہا ہوں تو پھر وہاں بھی توجہ دلانی چاہیے. لیکن اصلاً اس میں وہ اخلاقی مطالبات ہیں جو بالعموم انسانی معاشرے میں جن کو مسلمہ طور پر ایک سچائی کے طور پر مانتے ہیں، تو ان کی طرف توجہ دلائی گئی. اور پھر یہ کہا گیا وَاصْبِرْ عَلَىٰ مَا أَصَابَكَ وَاصْبِرْ عَلَىٰ مَا أَصَابَكَ إِنَّ ذَلِكَ مِنْ عَزْمِ الْأُمُورِ، کہ دیکھو پھر اس راہ میں، یعنی خاص طور پہ ویسے تو صبر کئی مواقع ہوتے ہیں، مصائب آ گئے اس پہ صبر، نفس و شیطان کی ترغیبات ہیں اس پہ صبر، حادثات ناگہانیاں ہیں اس پہ صبر، لوگوں کی طرف سے ایذا پہنچ رہی اس پہ صبر. لیکن یہ خاص طور پر جس پس منظر میں بات کہی جا رہی ہے کہ جس وقت انسان امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کرنے کے لیے کھڑا ہوتا ہے تو دیکھیے آپ کو پھر ریزنمنٹ کا سامنا کرنا پڑتا ہے، آپ کو مزاحمت کا سامنا کرنا پڑتا ہے، لوگوں کی طرف سے رد عمل آتا ہے، لوگ پھر کھڑے ہوتے ہیں. آدمی یہ بولتا ہے کہ بھئی میں کیوں اپنی پوزیشن کو خراب کروں، میں کیوں کسی کے معاملے میں ٹانگ ڈالوں اس لیے کہ لوگ برا بھلا پھر مجھے سننے کو ملے گا. اچھا لوگ اس موقع پہ تو شاید خاموش ہو جائیں، مجھے بھی پھر فیتہ لے کے لوگ اسی طرح ناپنے لگیں گے، خواہ میں بھی نشانے پہ آ جاؤں گا. قرآن کہتا نہیں، آتے ہو نشانے پہ تو آ جاؤ، آپ غیر جانبدار نہیں رہ سکتے. حق و باطل کی اگر جنگ ہو رہی ہے تو آپ پھر غیر جانبدار نہیں رہ سکتے، آپ کو کوئی سائیڈ لینی ہوگی. اور پھر قرآن یہ کہتا ہے پھر اس راہ میں جو مشکل آئے اس کو برداشت کرو. تو یہ قرآن مجید کی نصیحت ہے، اور یہ قرآن مجید اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو سمجھاتے ہیں اور یہ کہتے ہیں کہ یہ بہت بڑی بات ہے. یہ وہ باتیں جن کی بڑی تاکید کی گئی ہے، یہ بہت بڑی ہمت کا کام ہے. یعنی یہ سارے کام جو ہیں یہ بڑی چیزیں ہیں، یہ کوئی معمولی بات نہیں، خاص طور پر یہ آخری کام. پھر یہ تو کیا تھے؟ مثبت چیزیں تھیں، شکر گزاری کے مثبت تقاضے. اب کچھ منفی چیزیں بھی ہوتی ہیں تو اس سے روکا گیا ہے. وہ کرنا تھا، ڈوز تھے، یہ ڈونٹس آ رہے ہیں. ولا تؤثر خدک للناس، یہ بڑا خوبصورت تعبیر ہے. لفظی مطلب تو اس سے مراد نہیں ہے، مراد یہ لوگوں سے بے رخی سے پیش نہ، اپنے گال نہ پھلا. لفظی مطلب تو یہ، اصل مفہوم یہ لوگوں سے بے رخی سے پیش نہ ہو، منہ مت پھیرو. ولا تمشی فی الارض مرحا، اور زمین میں دیکھو اکڑ کے مت چلو. یہ کیا چیز ہے؟ متکبر انسان دو ہی طریقے سے بہیو کرتا ہے. عام لوگ، غریب لوگ، کمزور لوگ جب اس کے سامنے آتے ہیں تو بے رخی سے برتاؤ کرتا ہے. یہ کون لوگ ہوں گے مجھ سے آ کے کیوں میرا وقت ضائع کر رہے ہیں، میرے پاس تو وقت نہیں ہے. تو کوئی بڑا آدمی آئے گا تو پھر وہ بات بھی کر لے گا، اچھی طرح بھی بات کر لے گا. تو یہاں تو للناس کے الفاظ ہیں، لیکن للناس میں یہاں مراد جو ہے اصل میں خاص قسم کے لوگ، عام لوگ جب آئیں تو ان سے بے رخی کا برتاؤ مت کرو. اور یہ تو لوگوں کے ساتھ معاملہ کرتے وقت ہو، ویسے بھی عام حالات میں بھی اکڑ کے مت چلو. پیچھے بھی یہ چیز آ چکی ہے سورہ بنی اسرائیل میں، ہم نے دیکھا تھا تکبر، خدا کی زمین پر تکبر کرنا سب سے بڑا جرم ہے. اس لیے کہ اول تاخر خدا کے انعامات، اس کی مہربانیاں، اس کے احسان
کسی کی کیا اوقات ہے، کسی کی کیا حیثیت ہے کہ وہ اس زمین پہ اکڑ کے چلے. یہ حق صرف اللہ تعالیٰ کو ہے کہ وہ اپنے آپ کو بڑا سمجھے، بزرگ کو برتر سمجھے. کوئی اور چلے گا تو وہ اللہ تعالیٰ کو چیلنج کر رہا ہے. اس لیے بہت بہت بڑا جرم ہے، اور اس لیے اللہ تعالیٰ نے کہا ہے کہ ان اللہ لا یحب کل مختال فخور. اللہ تعالیٰ کسی اترانے والے، کسی خود پسند، کسی فخر جتلانے والے، کسی متکبر انسان کو پسند نہیں کرتے. پسند نہیں کرتے مطلب نفرت کرتے ہیں. اس لیے کہ یہ ان کو چیلنج کرنے کے مترادف ہے. یہ ان کا حق ہے. بڑائی جتلانا، اپنے آپ کو بڑا سمجھنا، یہ ان کا حق ہے. یہ ان کی صفت ہے کہ وہ متکبر ہیں، المتکبر ہیں. انسان کسی صورت یہ کام نہیں کر سکتے. تو انسانوں کو کیا کرنا چاہیے؟ سراپا عجز، سراپا عاجزی، سراپا انکساری، اور بالخصوص لیڈرشپ کو. جس پس منظر میں ذکر ہو رہا سردار کے بیٹے ہیں، تو ان کو تو اس کا بڑا خصوصی اہتمام کرنا چاہیے. پھر اب اگلی بات کیا کہی گئی ہے؟ وقصد فی مشی کا، کہ اپنی چال میں اعتدال اختیار کرو. وغضض من صوتی کا، اور اپنی آواز کو پست رکھو. ان انکر الاسواتی لصوت الحمیر، کیونکہ دیکھو سب سے زیادہ جو بری آواز ہوتی ہے وہ گدھے کی آواز ہوتی ہے. کیا سمجھانا ہے اللہ تعالیٰ؟ یہ وہی ہے نا، سورہ فرقان میں ہم پڑھ چکے ہیں وعباد الرحمن الذین یمشون علی الارض ہونا. تو وہاں جو ہون کہہ کے بات کہی گئی تھی، عاجزی کی چال چلتے ہیں، تو قرآن نے اسے یہاں پہ واضح کر دیا کہ مریل چال چلنا مراد نہیں ہے. مطلب یہ کہ اکڑ کے مت چلو، درمیانی چال، اعتدال کے ساتھ چلو. اور لوگوں سے چیخ چیخ کے بلند آواز سے بات نہ کرو. یہ اصل میں متکبرین کا خاص اسٹائل ہوتا ہے کہ لاؤڈ تھنکنگ ہونا تو خیر اچھی بات ہے، لیکن وہ لاؤڈ اسپیکر کی طرح بھی بات کرتے ہیں، لوگوں کو دبانے کے لیے، لوگوں کو ذلیل کرنے کے لیے. لوگوں کے اوپر جب دھاڑتے ہیں، چیختے ہیں، چلاتے ہیں تو لوگ سہم جاتے ہیں. تو منع کیا. اور اس آواز کو کہا یہ تو گدھے کی طرح آواز ہے، بڑی بیہودہ آواز ہوتی ہے. سب جانتے ہیں گدھے کی آواز کس طرح کی آواز ہوتی ہے. تو یہ وہ تعلیمات ہیں جو ہر دور کے اندر مسلمہ اخلاقیات کا حصہ رہی ہیں، اور تمام انسانی معاشرے ان کی اچھی چیزوں کو اچھا اور بری چیزوں کو برا مانتے رہے ہیں. اور یہی قرآن مجید کی تعلیمات ہیں. یہی وہ تعلیمات ہیں جو ہمارے لیے آخرت میں پیمانہ بنیں گی. ہمارے اعمال کو انہی بنیادوں پہ پرکھا جائے گا، اور جن کے اعمال ان معروفات کے مطابق ہوں گے وہ اہل جنت میں سے ہوں گے، اور جن کے اعمال ان منکرات کے مطابق ہوں گے وہ جہنم میں ڈال دیے جائیں گے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.